آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کی طرف بطور فیشن بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک وہ دور تھا جب زنا کا نام مسلمان سنتا تھا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. یا اللہ یہ کس گناہ کا نام آیا ہے, یا اللہ یہ کس پاپ کا نام آیا ہے. لیکن افسوس, گندی فلموں نے, گندی پکچروں نے, گندی ناولوں نے, گندے ماحول نے, گندے فیشن کی گندی تہذیب نے آج میری قوم کے ان جوانوں کو زنا کے دروازے پر پہنچا دیا ہے. وہ جوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں, تم محمد عربی کے سپاہ ہو, تم محمد عربی کے جوان ہو, تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو. تم کوے نہیں ہو, تم چڑیا نہیں ہو کہ گناہوں کی گندگی پہ بیٹھو. تم محمد رسول اللہ کے عقاب ہو. عقاب, اللہ نے تمہیں زمین پہ پاپ کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے زمین پہ تمہیں پاپ کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا. میرے بھائی تو ہی تھا جس نے اسلام کے لیے دریاؤں پہ کشتیاں جلائی تھی. تو ہی تھا جس نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا تھا. ارے تو ہی تھا جس نے اللہ اکبر دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا. مگر ہائے میرے جوان, آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا, تو فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. میرے بھائی, تو نے تو صحراؤں میں نمازیں ادا کی تھی, تو نے تو گرجاؤں کو مسجد بنایا تھا. اقبال ہی نے تو کہا ہے, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر, توجہ, اقبال کہہ رہے ہیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر ان کلیساؤں میں اذان دی, اذان افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی. اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا, اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو, بچہ, ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. جو جوان اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہ رکھے, وہ کلیساؤں میں کیا اذان پڑے گا, وہ صحراؤں میں کیا اذان پڑے گا. ارے مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا, نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں. جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے, پھر زندگی کس چیز کا نام؟ زنا کا, نشے کا, شراب کا, بے نمازی پن کا, عیاشی کا, آوارگی کا. بتاؤ, مرنا نہیں ہے, موت نہیں آنی ہے. اے ہزاروں جوانوں, تقریر سننے کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں, اگر عمل کرنے کے لیے یہی جذبات پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. کتنی خوشی ہوتی ہے. ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو. زندہ باد, زندہ باد. ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپ کپاتی میں مسجد بھی جانا سیکھو. ایک بات کہہ دوں, تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے, لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ابھی حضرت نے پوچھا نا کون نماز پڑھ کے آیا, خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھائیو,
اب تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال. ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا اتنا ماشاءاللہ، یہ تو تجارت بن گیا. یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی، یہ فن ہو گیا، یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا. حال یہ ہے پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی. حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے نہ مائک سنبھالنے والے، الا ماشاءاللہ. ان کو کون نماز پڑھائے؟ اور سن لو مگر اچھی طرح سے سن لو، سنیوں کان کھول کے سن لو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یا قطب المشائخ جنت میں لے جائیں گے، یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے، یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے، اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو، اعلیٰ حضرت، غوث پاک، غریب نواز، مخدوم اشرف سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں نہیں لے جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے جوانوں، ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ناراض ہے، مجھے بتاؤ کیا غریب نواز اس سے راضی ہے؟ غوث پاک اس سے راضی ہے؟ مخدوم پاک ان سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے بے نمازی کو بھیک بھی مت دو. توجہ ہے، غور فرمائیں. اے میرے وفادار جالا کے اور گرد و نواح کے آنے والے جوانوں، اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو، اس کو جگہ مت دیا کرو، کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی. بتائیے، اللہ کے رسول فرما رہے، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. ایسے مت بولو بھائیو، آپ بٹھاتے ہو ان کو بیٹھنے جگہ کہاں ہے؟ بارش ہو رہی ہے، یہ بیچارے بھیگنے سے ڈر کر کے کھڑے ہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ آپ تھوڑا سا لحاظ کرو، ایک دوسرے کے لیے قربانی. کچھ مت بولو، بس کوئی کچھ مت بولو بھائی. تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں، اب بات تو کرنی بھی نہیں تھی لیکن بارش بھی ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے، لیکن آپ اتنے جمع کے بیٹھے تو سوچتا ہوں کہ کچھ بات کر ہی لیجیے. لیکن کوئی کچھ نہ بولے، میری بات سنو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، میں محمد اس سے بیزار ہوں. آقا کہنے میں اس سے حضور اتنے غصے میں ہیں کہ آقا نے جان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا، اور جو نماز چھوڑ دی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بیزار ہوں. اور مزید کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا جاتا ہے، اللہ رحمت کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. یہ بات میں ان علماء کی اور بزرگوں کی موجودگی میں کہہ دوں، ارے جب اللہ نے تم سے رحمت کی چادر ہٹا لی تو اب کون سا تعویذ تمہاری روزی میں برکت لائے گا؟ مجھے بتاؤ. تعویذ دینے والا زیادہ سے زیادہ بہت بڑا اس وقت ملے گا تو ولی ملے گا. ولی سے بڑا کوئی ملے گا اس دور میں؟ صحابی تو ہیں نہیں، انبیاء تو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے. زیادہ سے زیادہ بڑا بزرگ کون ملے گا؟ تعویذ والا. دعا دینے والا کون ملے گا؟ ولی ملے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، توجہ سے سننا، اللہ ناراض ہو کر رحمت ہٹا لے تو ولی کا تعویذ آپ کی قسمت کیسے بنا سکتا؟ یہ جو دل و دماغ کے اندر کھپتا ہے، نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو تعویذ تقدیر سنوار دے گا،
بھائیوں ولی تو ولی ہے، نبیوں کی بھی یہ شان ہے، یہ شان کہ اللہ اگر نبی کو منع کر دے کہ تیرے بیٹے سے میں ناراض ہو گیا ہوں، اس کی مدد مت کرنا، تو نبی اپنے سگے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ ولی کیا؟ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں، سنی حضرات یہ بات سننے کے کم عادی ہے، ان کو تو یہ سننا ہے نا کہ جلسے میں آئے ہو تو فلاں بزرگوں کو دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور فلاں کو دیکھو جنت، اور جن کا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ان کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں۔ اس لیے حق سننے آئے ہو تو سنو۔ اگر اللہ اپنے اولو العزم پیغمبر سے کہہ دے کہ تو اپنے بیٹے کی مدد مت کرنا، تو وہ نبی اپنے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اٹھا کے پڑھو، نوح علیہ